بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ انسان سے اس کا پیار دور کیوں کرتا ہے؟ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اور جب وہ پیچھے بھاگنے پر بھی تمہیں نہیں ملتا تبھی تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھتے۔ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی، اور جو چیز تمہاری نہیں ہے تم جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، ان کو پتا ہے اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارا حق میں بہتر ہو؟ کہ تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں عطا نہیں ہو سکتا ہے، جو تم نے مانگا ہو وہ کبھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے تم اتنے عزیز ہو کہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی سوچ کر تو دیکھو کہ جو چیز تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئی اس کے بغیر تم کتنا خوش ہو، تم کتنا سکون میں ہو، اور بس اوقات جب وہ چیز مل جاتی ہے تبھی انسان خوش نہیں ہوتا، اسے سکون نہیں ملتا جتنا اس چیز کے ملنے سے پہلے خوش اور سکون میں ہوتا ہے۔ تم نے دل پر پکا یقین بیٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کا مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تم سے وہ کبھی دور نہیں کرتا ہے، یا اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو، اتنا روئے ہو، اتنا اس کے پیچھے بھاگے ہو، اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر تو اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کے مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کے لاکھ کوششیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، اور جو ستائے اس پر صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسے طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ یاد رکھنا من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اللہ کی رضا میں جھک جاؤ گے تو حالات خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا تم سمجھ نہیں پاتے، اللہ کی یاد میں رونے سے آنکھیں روشن، دل صاف اور روح پاک ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کے جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کے جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ دوستوں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ تم اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں الجھے ہو مقدر کے ان سوالوں میں؟ امید والوں کو جلدی جواب مل جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے اٹھاؤ کہ وہ تمہیں سن رہا ہے۔ اللہ دراصل ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھے اور منتظر رہے اس کی رحمتوں کے۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو استغفار کثرت سے کیا کرو۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، اور دوسرا اپنا خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ جب انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے بس پھر وہیں سے اللہ فرما دیا کرتا ہے کون، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ اور پتہ ہے دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشاروں سے بجھا سکتی ہے۔ تو تم کبھی بھی اللہ سے دعا مانگنا نہ بھولنا، اور جب انسان کو اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو پھر سجدہ کیے بغیر اسے سکون نہیں آتا۔ انسان کو اللہ یاد آئے یا نہ آئے لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے،
جب اس کو کچھ دیتا ہے اور جب اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ماجد اسٹوری چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ماجد اسٹوری کے چینل پہ دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔